طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، بیٹا ہے وہ انوالو ہے، کہتے ہیں وہ خود آئس کا نشہ لیتا تھا، تو اس کے بعد جو ہے اس کے ڈیرے پہ لڑکیاں بھیجی جاتی تھی. آئس کا نشہ جو بھی لیتا ہے وہ اپنی اخلاقیات کو بھول جاتا ہے. جو بندہ بھی آئس کا نشہ کرتا ہے اس کی سیکس پاورز بڑھ جاتی ہیں. تو کیا اتنا آسان ہے 18 سے 22-24 سال کی لڑکی کو ٹریپ کرنا؟ ہمارے ملک میں بے راروی اور بے حیائی ہاسٹلس نے پھیلائی ہے معذرت کے ساتھ. اس کی سب سے بڑی وجہ سن لیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں پہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں، ماں باپ کا، بھائیوں کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. وہ اپنی آزاد زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہیں، اور ہاسٹل لائف جہاں پر ہوتی ہیں وہیں کا ماحول خراب کیا جاتا ہے. لڑکیوں کو پیسے کی جو ہے وہ ہوا لگائی جاتی ہے. بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایون کے ہاسٹلوں سے لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں. تو کون سی یونیورسٹیز ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ بھی یہ کام چل رہا ہے؟ فیصل آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہاں بھی طلبہ کا جنسی اتصال ہو رہا ہے. 2-3 یونیورسٹیز کی باتیں سامنے آئی ہیں، ابھی اور بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے. پھر پنجاب یونیورسٹی کا بھی صورتحال سن لیں، وہاں بھی ہیراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے ہیں. معذرت کے ساتھ میں بہت ساری ایسی جگہوں کو جانتی ہوں جن کے میں نام نہیں لے سکی، جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو آتے ہوئے بھی دیکھا اور جاتے ہوئے بھی دیکھا. لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ بڑے عرصے بعد میرے سامنے کھلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایون جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں نے، امیر زادوں نے جو ہے وہ ان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے. ان کے سارے جو ہے وہ پیسے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فیسیں تک وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے اس لیے یہ جنسی اتصال کا شکار ہو رہی ہیں. کہ وہ اسٹوڈنٹ کم اور سیکس ورکر زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ کہیں پورن سائٹس میں انوالو تھا وہ شخص، یا کہیں آگے ویب سائٹس کو، ڈارک سائٹس کو یہ ویڈیوز بیچی جانی تھی جس کی وجہ سے ڈاٹا ابھی تک موبائلوں میں سیو تھا؟ یہ تو انکشاف آپ کو مزید آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہو جائے گا، مجھے اپنے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوچھ. ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو انسیڈنٹ آیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس میں ٹیچرز کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہاں پہ پڑھنے والی طالبات کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیہ صاحبہ موجود ہیں، میری بڑی بہن کی طرح یہ، اور اسپیشل جو ہے انہوں نے اس کیس پہ اسٹڈی کی ہے. تو میڈم آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ قصوروار جو ہے ٹیچرز کو ٹھہرا رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں کے عملے کو ٹھہرا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ پڑھنے والی طالبات کو ٹھہرا رہے ہیں. آپ خود سوشل میڈیا میں انفلوئنس پرسنالٹی ہیں اور آپ اتنی دیر سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، تو آپ اپنا ایکسپیرینس ذرا شیئر کریں. ارتضیٰ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی بھی کوشش کی اس معاملے کو، کیونکہ اس کو سیاسی معاملہ بھی بنایا جا رہا ہے، اس کو ایجوکیشنسٹ کے حوالے سے بھی اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. کسی بھی یونیورسٹی میں اس طرح کا معاملہ ہونا باعث شرم ہے، کیونکہ اگر وہ ٹیچرز کی طرف سے ہے یا اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہے، جو بھی ہے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت واقعہ ہے. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک مینٹلی ریٹارڈڈ ہونے کی نشانی ہے اس شخصیت کی جو لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے، اور خاص طور پہ خواتین کو بلیک میل کر رہا ہے. ان خواتین کو بلیک میل کرنے کی نشاندہی کی گئی ہے جو پہلے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپنے ان کے بوائے فرینڈس تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتی تھیں، اور ان کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ یونیورسٹی کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جایا کرتی تھی، اور وہاں پر جو وہ سارا اس کو جو سارا ہینڈل کر رہا تھا بندہ، اس کے پاس جب وہ ویڈیوز جاتی تھیں تو وہ انہی لڑکیوں کو بلا کے ان سے پوچھا کرتا تھا کہ اگر تم نے یہ کیا ہے تو میں تمہارے والدین کو یہ فارورڈ کر رہا ہوں، ورنہ تم میری بات مانو. اب اس کی بات کون مان رہا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ دیکھیں کہ اس کی بات کون مان رہا ہے. وہ لڑکیاں جو آلریڈی یہ سب کچھ جو ہے وہ کسی درخت کے پیچھے، کسی بینچ پہ بیٹھ کے، کہیں پر بھی یہ ساری حرکات و سکنات میں ملوث ہے. اس نے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز نہیں کی. ایک شریف لڑکی جو ہے نا، جس کا ایک کریکٹر، ایک کردار ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث نہیں ہوگی. بلیک میل وہی بندی ہوگی جو پہلے سے کسی ایسے جگہ پر جو ہے وہ ملوث ہوگی یا اس کا کوئی ایسا کریکٹر ہوگا. تو جب آپ کے دیکھیں آج کل بوائے فرینڈ رکھنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اس میں آپ کیا سائیکلوجیکل پروسیس جو ہے وہ دیکھیں گے. لوگوں کو ایک ہوس ہے، لوگ اپنی، ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول رکھ لیا وہ ولی ہو گیا. پہلے زمانے میں جو ہے وہ ولی نکلا کرتے تھے، آج کے زمانے میں آپ کس کو ولی کہیں گے؟ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پر آپ اپنے نفس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. یہ جو سارا واقعہ ہوا بہاولپور یونیورسٹی کا، اس میں قصوروار وہ لڑکیاں بھی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کے کریکٹر کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کیا گیا. اس کے بعد
اور بھی لڑکیاں بلیک میل ہوئی ہوں گی, شریف لڑکیاں بھی ہوئی ہوں اچھا گی. میم یہ بتائیں, آپ نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہے, اب ایک کوئی لڑکا لڑکی کوئی بھی ہے وہ بوسو کنار کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر, سیکورٹی آفیسر کا کام ہے اس چیز کو دیکھنا اور آگے وائس چانسلر کو بتانا کہ یونیورسٹی میں یہ حرکات ہو رہی ہیں. اب اس نے پکڑا جناب, اس کے بعد اس نے کہا جی میں آپ کو بلیک میل کروں گا یا کچھ کروں گا. اب اس کے بدلے میں اس نے اس کے ساتھ جو ہے انٹیمیٹ ہو گیا, اس کی ویڈیوز بنائی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے لیے وہ جو اس نے غلطی کی وہ اہم تھی, یا اس کے بعد اس نے انٹیمیٹ ہو گئی کوئی سیکورٹی آفیسر کے ساتھ یا ٹیچرز کے ساتھ, یا پھر کیا سین ہوا؟ کہ کیا آپ کو لگتا ہے باقاعدہ اس چیز پہ انہوں نے پہلے دیکھا کہ ہم یہ لوگوں کو پکڑیں گے اسٹوڈنٹس کو, اس کے بعد ان پہ باقاعدہ اس قسم کے ٹریپ بچائیں گے؟ اچھا دیکھیں, جو اس کے موبائل فون سے ویڈیوز اور جو اسکرین شاٹس برآمد ہوئے ہیں اس میں لڑکیاں خود بھی بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں لڑکیوں کی بات چیت بھی ہے اور اس سیکیورٹی آفیسر کی بات چیت بھی ہے. سیکیورٹی آفیسر کا جو ہے وہ انسانیت سے گرا ہوا یہ سلوک کرنا خواتین کے ساتھ قابل مذمت ہے, اس کو تو سخت سے سخت سزا دینی ہی چاہیے. لیکن آپ نے ان اسٹوڈنٹس کا کیا کرنا ہے کہ جو واقعی اس کے ساتھ ملوث رہیں, اس کی محبت میں گرفتار رہیں, اور اس کو 5,000 اور سم تھنگ 500 جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ برآمد ہوئی, تو 5,500 خاندان تباہ کر دیے اس نے. 5,500 لڑکیاں جو ہے وہ اس یونیورسٹی کی جو ہے وہ اس کام میں ملوث دکھائی دیں. پھر دوسری اس میں ٹویسٹ کیا آ گیا کہ جی اس میں ایک MNA ہے, ان کا بیٹا جو ہے وہ آ گیا کہ وہ بھی اس یونیورسٹی کا جو ہے وہ کرتا دھرتا تھا, یہ اس کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھا. آیا کہ جناب طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں, اسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں, کہ ان کا بیٹا ہے وہ انوالو ہے, کہتے ہیں وہ خود آئس کا نشہ لیتا تھا, تو اس کے بعد جو ہے اس کے ڈیرے پہ لڑکیاں بھیجی جاتی تھی. یہ ایک ریومرز ہیں, اب اس پہ تصدیق نہیں ہوئی کہ واقعی وہ انوالو تھا. بالکل صحیح. اچھا یہ آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھیں وہ ملوث ان کا بیٹا ہے یا نہیں ہے یہ تو تصدیق کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ پتہ چلے گا. دوسری خاص بات یہ ہے کہ آئس کا نشہ جو بھی لیتا ہے وہ اپنی اخلاقیات کو بھول جاتا ہے, اس کو اپنی اخلاقیات کا نہیں پتہ, اس کو صحیح اور غلط کا اندازہ نہیں ہے. آئس کا نشہ آپ کا دماغ جو ہے وہ معاف کرنے کی بجائے دماغ کو جگا دیتا ہے اور نیگیٹیوٹی پروموٹ کرنے کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. جو بندہ بھی آئس کا نشہ کرتا ہے اس کی سیکس پاورز بڑھ جاتی ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو صرف صبح دوپہر شام ایک ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی یہ جو معاملات ہیں جو اس کے ساتھ یہ لسٹ ہے, جو ہوس کہہ لیں آپ, ہاں جی, یہ کیسے پوری کرنی ہے, بس اس کی تسکین کے لیے جو ہے وہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اگر آپ سچ بولیں, کیونکہ ہم مین اسٹریم میڈیا پر یہ سچ نہیں بول سکتے, ہم نہیں بتا سکتے, ایز اے سائیکالوجسٹ بھی شاید میں یہ بات نہیں کر سکتی کہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے, یہ نشہ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے انسان. تو میڈم آپ خود بھی سائیکالوجسٹ ہیں, اس پہ آپ باقاعدہ آپ نے اپنے ڈفرینٹ پیشنٹس کو بھی ڈیل کرتی ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ کس طرح ایک لڑکی کو اتنی آسانی سے ٹریپ کیا جا سکتا ہے؟ 5,500 ہیں, یہ وہ ہیں جن کی ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں موبائل کے اندر سے, پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی اور تھیں یا نہیں تھیں. تو کیا اتنا آسان ہے 18 سے 22-24 سال کی لڑکی کو ٹریپ کرنا؟ کہ وہاں پہ جو میکسیمم ایج بتائی ہے کہ وہ 22-23 سال ہے, یعنی کہ 23 سے نیچے ہے, 18 سے سٹارٹ ہو رہی ہے عمریں اور 23 سال تک. کیا اس 5 سال کا جو ٹینیور ہوتا ہے ایج کا, اس میں کیا لڑکیاں آسانی سے اپنے آپ کو کسی کی بھی آگے بچھا دیتی ہیں؟ نہیں, ایج کوئی بھی ہو, جب آپ کسی کو جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ میں تمہارے ماں باپ کو تمہاری اصلیت بتا دوں گا یا تمہارے جاننے والے یا دوستوں میں تمہارے جو وہ کردار کی جو ہے وہ ساری دھجیاں اڑا دوں گا, تو وہ ایج کوئی بھی ہو اس میں جو ہے وہ انسان پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی عزت بچاؤں. کیونکہ ہر وہ کام غلط ہے جس میں آپ کو یہ لگے کہ میں صحیح ہوں, اور اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا تو پھر میری غلطی ثابت ہو جائے گی. تو یہاں پر وہ خواتین چاہے کسی بھی عمر کی ہوں, وہ 18 سال سے اور 25 سال تک کی لڑکیوں کو ٹریپ کرنا آسان ہوتا ہے. میڈم اس کے علاوہ آپ نے کس یونیورسٹی پہ ریسرچ کی ہے کہ وہاں پہ بھی یہ واقعوں کی یونیورسٹی آف بہالپور ہمارے سامنے آئی ہے؟ اس کے علاوہ بہت سے ہم کیسز دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک پہ اپلوڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جی فلاں یونیورسٹی میں بھی یہ ہوا, فلاں یونیورسٹی میں بھی یہ ہوا. تو کون سی یونیورسٹیز ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ بھی یہ کام چل رہا ہے؟ اچھا, یہ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی پرووائڈ کر رہی ہوں, آپ یہ اپنی اسکرین پر بھی جو ہے وہ لگائیے گا. اور بہاولپور یونیورسٹی کے بعد جو ہے وہ فیصل آباد یونیورسٹی ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس میں فیصل آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہاں بھی طلبہ کا جنسی اتصال ہو رہا ہے. اور یہ ڈائریکٹر لیول کے افسر جو ہیں وہ موبائل فون سے جو ہے وہ پرسنل جو ہے وہ لڑکیوں کے موبائل فون سے ڈیٹا حاصل کرتے ہیں, اور ان کی جو تصاویر یا جو چیزیں اس میں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ تصاویر اپنے آئی فون میں بھیج کر انہیں بلیک میل کر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ابھی 2-3 یونیورسٹیز کی باتیں سامنے آئی ہیں, ابھی اور بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے. پھر پنجاب یونیورسٹی کا بھی صورتحال سن لیں, وہاں بھی ہیراسمنٹ کے کیسز سامنے آئے ہیں. ایک خاتون جو کہ پروفیسر ہیں, انہوں نے ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہوا ہے ایک دوسرے پروفیسر کے خلاف جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پنجابی سے وابستہ ہے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ انصاف لینے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں بہت تکلیف اور اذیت پہنچی ہے ہراسمنٹ کی وجہ سے, لیکن ابھی تک اس پہ بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں
لائی جا سکی. تو ہم نے اپنی جامعات کا, اپنی یونیورسٹیز کا معیار کیا رکھ دیا, ہم وہاں پہ کون سی تعلیم جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کل کو والدین جو ہے, جو ہاسٹل میں لڑکیاں رہ رہی ہیں, ہمارے ملک میں بے راروی اور بے حیائی ہاسٹلس نے پھیلائی ہے معذرت کے ساتھ. اس کی سب سے بڑی وجہ سن لیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں پہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں, ماں باپ کا, بھائیوں کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. وہ اپنی آزاد زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہیں, اور ہاسٹل لائز جہاں پر ہوتی ہیں وہیں کا ماحول خراب کیا جاتا ہے. لڑکیوں کو پیسے کی جو ہے وہ ہوا لگائی جاتی ہے. بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایون کے ہاسٹلوں سے لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں بہت ساری ایسی جگہوں کو جانتی ہوں جن کے میں نام نہیں لے سکی, جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یونیورسٹیز کی لڑکیوں کو آتے ہوئے بھی دیکھا اور جاتے ہوئے بھی دیکھا. لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ بڑے عرصے بعد میرے سامنے کھلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایون جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں نے, امی زادوں نے جو ہے وہ ان لڑکیوں کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے. ان کے سارے جو ہے وہ پیسے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی فیسیں تک وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے اس لیے یہ جنسی اتصال کا شکار ہو رہی ہیں. یعنی کہ اگر یہ کہوں میں کہ وہ اسٹوڈنٹ کم اور سیکس ورکر زیادہ استعمال ہوتی ہیں, تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے. معاشرہ کیوں بن چکا ہے؟ ہمارے یہاں مہنگائی کا جو زمانہ جا رہا ہے اس ٹائم پہ, اس میں آپ اپنی فیسز نکال سکتے ہیں. لاکھوں روپے یہ یونیورسٹیز جو ہے وہ وصول کرتی ہیں. انہیں کوئی حیا ہے کہ غریب لڑکیاں جو ہیں وہ ہاسٹلائز ہوتی ہیں, غریب لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھائی کرنا چاہتی ہیں, تو وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں آ کے بستی ہیں؟ ان کو احساس ہے؟ ان کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ جنسی استحصال جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت لوگ ذمہ دار ہیں. ہم سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے, کیونکہ ہم اس مہنگائی کو بڑھانے کے خلاف نہ آواز بلند کرتے ہیں. اس مہنگائی کی چکی میں پسنے والی عوام جو ہے وہ اپنا جسم بیچنے پہ مجبور ہو گئی. میڈم حیثیت عورت آپ کیا کہیں گی عورت مارچ والوں کو؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ان کا ایک فنکشن جو ہے ارینج ہوتا ہے جس میں وہ بتاتی ہیں کہ عورتوں کو یہ حقوق ملنے چاہیے, یہ حقوق نہیں ملنے چاہیے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر اس نیڈی کو کسی عورت مارچ کے کسی نمائندہ نے ابھی تک بات نہیں اٹھائی. عفت عمر صاحبہ نظر آتی ہیں ہمیں وہاں پہ ہر جگہ, لیکن ان کی بھی آواز بند ہے. کیا عورت مارچ اس چیز سے ہیپی ہے, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ان کی آرگنائزیشن کی, یہ لڑکیاں یہاں پہ آزاد ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, کسی عورت کو آپ اس کی مرضی کے بغیر ٹچ بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ جملہ میں نے بول دیا ہے, یہ وہ لفظ ہے جس کو آپ سنہری حروفوں سے لکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہم بھی میڈیا کی فیلڈ میں عرصے سے کام کر رہے ہیں. لوگ ہریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کرتے, لیکن آپ کا کردار شو کرتا ہے کہ آپ کا کردار کی پاکیزگی کیا ہے. ہمیشہ انہی لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, شریف لڑکیوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر تو مرد حضرات کو بھی سوچنا پڑے گا کہ انہیں اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. لیکن عورت مارچ والی خواتین کو کم سے کم اس وقت سامنے آ کر تو یہ بولنا چاہیے تھا کہ جو بہاولپور یونیورسٹی میں جنسی استحصال ہوا لڑکیوں کا, اور جس طرح خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے, صرف ایک یونیورسٹی نہیں, میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں بہت سی یونیورسٹیز نکلیں گی. ابھی فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو پروف دیا ہے. ابھی مزید اور بھی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا, کوئی نہ کوئی اب بولے گا, اور یہ بولنے کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا, ایک چھوٹی سی یونیورسٹی کو, کوئی بہت بڑی یونیورسٹی نہیں ہے, وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں ہے, لیکن اسلامیہ یونیورسٹی اس کا نام ہے. تو اسلامیہ یونیورسٹی کا جو ہے وہ یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے. اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, اس ایشو کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سب کے سامنے لایا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کو پکڑا گیا. اس کو پکڑا کیسے گیا؟ وہ تو اتنے عرصے سے یہ سارا کام کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے, اس کو پکڑوانے کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے. اسے کیا پتہ تھا کہ وہ پکڑا جائے گا اور اس کے موبائل فون سے جو ہے وہ یہ ساری ویڈیوز اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ برآمد ہو جائیں گی. اور اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ اتنا سارا مال اور اتنے سارے جو ہے وہ اس نے گندگی جو ہے وہ اپنے موبائل فون میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. لوگ اس ڈیٹے کو کہیں سیو کرتے ہیں, کہیں اور جگہوں پر رکھتے ہیں, اپنے موبائل فون میں کون رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیوقوفی کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیرتی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. تو صورت حال یہ ہے, میری بہت ساری بات سے لوگ متفق بھی ہوں گے, بہت سارے لوگ نہیں بھی متفق ہوں گے, لیکن عورت کا کردار بہت بڑی چیز ہے. یہ میں آپ کو سچی بات نے اس پہ کمپلیٹ ریسرچ کیا ہے, کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ کہیں پورن سائٹس میں انوالو تھا وہ شخص, یا کہیں آگے ویب سائٹس کو, ڈارک سائٹس کو یہ ویڈیوز بیچی جانی تھی جس کی وجہ سے ڈاٹا ابھی تک موبائلوں میں سیو تھا؟ یہ تو انکشاف آپ کو مزید آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہو جائے گا. مجھے اپنے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کسی چیز کو سیو کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. بلیک میلنگ تو ایک پروسیس ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس سے جو ہے وہ کس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو باہر بیچا جاتا ہے, کس طرح جو ہے وہ خواتین کی تذلیل اس لیول تک کی جاتی ہے, یہ آپ سے اور مجھ سے چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا.
मैडम लास्ट में ये बता दें कि इस पे आपने आवाज़ उठाई, मैंने आवाज़ उठाई, हम जैसे चंद लोगों ने आवाज़ उठाई है। अभी तक किसी हुक्मरान की जानिब से कोई बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, ना इसके हक़ में आई है, ना इसके खिलाफ आई है। क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सियासतदान इन्वॉल्व हैं, या कोई ना कोई ऐसी पावर इसमें इन्वॉल्व है जो चाहती है इस केस को फ़ौरन दबा दिया जाए? ज़ाहिरी बात है, अगर एक एमएनए के बेटे का नाम दरमियान में आ गया है तो फिर सियासी पार्टी तो इन्वॉल्व हो गई ना, और सियासत तो इन्वॉल्व हो गई। अभी तक इस चीज़ की तस्दीक होना बाकी है, लेकिन ऐसे काम कोई ऐसे ही नहीं कर लेता, पीछे बड़े बड़े हाथ होते हैं। काशाना की भी मिसाल आपके सामने है, और भी बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। यहाँ पर ये जिनसी इस्तेसाल लड़कियों का आज से नहीं हो रहा, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े हाथ हैं जो बहुत जल्दी मंजर आम पर आ जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, और बहुत सारे लोगों के पास ऐसे सबूत हैं जो बहुत जल्दी जो है वो सामने लेकर आएंगे। जी थैंक यू जी। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह ने बताया कि इसमें ताली जो है दो हाथों से बजती है। इसमें ज़्यादातर कसूरवार उन लड़कियों का है जिन्होंने चंद पैसों के लिए या किसी भी ग्रेड सिस्टम के लिए अपने आप को जो है किसी के आगे निछावर किया। और डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है, ये जो इंटीमेटेड हो रही है, इसमें कोई बड़ा गैंग इन्वॉल्व है। क्या पता कोई सियासी शख्सियात इसमें इन्वॉल्व हों, और जल्द अज जल्द वो तमाम जो हैं मंजर आम पे आ जाएंगे, वो तमाम लोग जो इस केस में इन्वॉल्व थे। हम यही चाहेंगे कि इस केस को जल्द अज जल्द जो है सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ये ना हो कि हमारे मुआशरे में अक्सर हम देखते हैं कि जनाब फ़लाँ ने अपनी बेटी को गैरत के नाम पर मार दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है। ये ना हो इस केस के बाद ऐसे कोई मजीद वाक़या हमें सुनने को मिले कि बहारपुर यूनिवर्सिटी की लड़की ने सुसाइड कर ली, उसके भाई ने उसे मार दिया, उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दी। ये बड़ा इशू आएगा सुनने में आगे। लेकिन हम चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हमारा सिस्टम बहुत ठीक हो, और इस पर कड़ी से कड़ी जो है नज़र रखी जाए, और इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू।